أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. معزز سامعین محترم، جس بابرکت محفل پاک میں ہم لوگ شریک ہو کر کے دونوں جہاں کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، اس محفل کی شان و عظمت بہت بلند اور بالا ہے، خصوصاً جب ایسی ذکر کی دینی اور علمی مجلسوں میں، نشستوں میں، محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بارگاہ خداوندی کے مقبول بندے جب تشریف لائیں اور اپنی بابرکت ذات سے اس محفل کو نورانیت بخشیں، رونق بخشیں اور اپنی اندرونی باطنی توجہات سے سوئے ہوئے دلوں کو بیدار کریں، تو اس مبارک محفل کی شان نور علی نور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی ہماری یہ مبارک محفل وہ محفل ہے جو جس دن سے شروع ہوئی ہے آج تک بھی حمد تعالی نمایاں شان رکھتی ہوئی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، رب سبحان اللہ۔ العزت اسے تا قیامت سلامت رکھے، آمین آمین۔ آج ہماری محفل کے اندر حاضری صرف ظاہر کے علماء کے سامنے بیٹھنے کی حاضری نہیں ہے، جو محض آپ حضرات کے سر ہلانے، ہاتھ ہلانے اور بلند آواز سے سبحان اللہ پکارنے سے ہی خوش ہو جائیں، بلکہ ایسی مبارک محفلیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ایسی مبارک محفلیں ہوتی ہیں وہ ہیں کہ جن میں سودا دلوں کا دلوں سے ہوا کرتا ہے۔ انسان سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا کا پورا انسان ہے، لیکن انسان کا پورا مجسمہ سر سے پاؤں تک نورانیت اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کا دل بیدار ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری مبارک محفلوں میں اپنے دل کو سنبھالنا ہے۔ اگر ہمارا دل فیضان کا طالب ہے، مہربانیوں کا شائق ہے اور پوری مکمل توجہ کے ساتھ ہمارا دل فیض کا طالب ہے، تو اللہ والوں کی نگاہ ہمارے سیدھے دل پر جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی اس مبارک محفل کو علمی محفل کہا جائے تو بجا ہے، اور روحانی اور ایمانی محفل نام دیا جائے تب بھی بجا ہے۔
اس مبارک آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ کے بعد ایک مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو، اے انسانوں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، دین کو سربلند کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہاری مدد فرمائے گی، اور جس کی حفاظت اللہ رب العزت کرے، جس کی مدد اللہ رب العزت کرے، تو اس بندے کی شان کتنی بلند ہوگی۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کرنے والوں کو جہاں یہ فرمایا کہ پاک پروردگار تمہاری مدد فرمائے گا اگر تم نے دین کی خدمت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم کمزور اگر تھے تو تمہیں مضبوط کر دے گا، تم ہل رہے تھے تو تمہیں مستحکم بنا دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہاری طرف اٹھنے والی مخالف ہواؤں کو خداوند قدوس بند کر دے گا، اور کوئی طاقت تمہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گی۔ تم اپنی جگہ پر مضبوط بن جاؤ گے، اور اس مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو گیا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا۔ دین کی خدمت کسے کہتے ہیں؟ دین کی خدمت، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ اگر مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسین کو رکھا ہے، بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے مدرسے کی نگرانی کر رہے ہیں، مدرسے کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، مدرسے کو پنپنے کے لیے ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، مدرسہ ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھ کر کے متفکر ہو جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی خدمت دین میں شمار ہوتی ہیں، خدمتیں۔ اسی طریقے سے گاؤں میں اگر مسجد ہے، اس کی صفائی، اس کی حفاظت، اور اس میں نماز، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے ذریعے سے امام اس میں رکھ کر کے 5 وقتہ نماز جماعت کا اہتمام کرنا، کثرت سے مسجد کے اندر آنا، مسجد کے نمازیوں کی تعداد کو بڑھانے کی فکر رکھنا، زیادہ تعداد میں نمازی دیکھ کر کے خوش ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، گھر گھر جا کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف اور نماز کی طرف راغب کرنا، یہ بھی دین کی خدمت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیسے فرمائے گا؟ ہم دین کی مدد اس طرح سے کریں کہ ہم اپنے دین کو اپنائیں۔ دین کی مدد یہ ہے کہ دین کو اپنایا جائے۔ اللہ والے زبان سے کم ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کو اپنا ایک انگ اور اپنا ایک عضو بنا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے نماز ایک عضو اور ان کا انگ بن جاتا ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو،
سردی ہو چاہے گرمی ہو، تنہا ہو چاہے جماعت میں ہو، ٹینشن میں ہو یا خوشی میں ہو، گھر پہ ہو یا باہر ہو، عقیدت مندوں میں ہو یا مخالفین میں ہو، کسی بھی جگہ پر وہ جاتے ہیں نماز ان سے کبھی ترک نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز ان کا جزو بن گئی ہے، نماز کسی حال میں ان سے نہیں چھوٹتی ہے۔ ان کا نماز پر اتنا پابندی کرنا خود ببانگے دول اعلان کرتا ہے کہ اے بندہ مومن، یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ ہم جیسے ہیرے بھی اس کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جتنا نماز کو اپنانے سے خدا راضی ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے خدا بندے قدوس راضی نہیں ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کے لیے نماز معراج ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دین کی خدمت کرنے میں ان کے انداز ہم سے کچھ الگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ دین کی خدمت چپ چاپ کرتے ہیں، انہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے کسی کو کچھ بولنا نہیں پڑتا، اور ان کا شریر پورا کا پورا مبلغ ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں بھی تبلیغ میں، ان کی زبان بھی تبلیغ میں، ان کے کان بھی تبلیغ میں، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی دین کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے کاموں کو دیکھا جائے تو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں کو دیکھا جائے تو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا مجسمہ، جس عضو کو آپ دیکھیے تو وہ دین کے نور سے منور اور روشن نظر آتا ہے۔ اسی روشنی کی بنا پر اگر کوئی انسان تاریک دل، سیاہ دل، گنہگار انسان، فسق و فجور میں مبتلا انسان، مشکلات میں مبتلا انسان، دنیا میں گھرا ہوا انسان جب ایسے نورانی ذاتوں کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو پوری زندگی محض دنیا کی باتیں کرتا رہا اور دنیا کے خیالات میں ڈوبا ہوا جو انسان تھا، ایسی نورانی مبارک ذاتوں کی بارگاہ میں 5 منٹ اس خوش نصیب کو اگر نصیب ہو گئے تو اس کے دل سے دنیا اتر جاتی ہے اور آخرت کا خیال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کی پوری ذات مبلغ بن جاتی ہے، ان کی محض زبان مبلغ نہیں ہوا کرتی، ان کی نظریں صرف تبلیغ نہیں کیا کرتی، بلکہ ان کا سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا کا پورا پیکر دین کا دوسرا نام بن جاتا ہے۔ پھر وہ جس بستی میں چلے جائیں اس بستی کو بھی نور تقسیم کر دیتے ہیں، جن برادریوں میں چلے جائیں ان میں بھی ایمانداری شروع ہو جاتی ہے، جن علاقوں میں چلے جائیں ان میں دین کی خدمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندوں کی میں نے 2 قسمیں کی ہیں، بندوں کو میں نے 2 قسموں میں بنایا۔ کچھ بندوں کو میں نے ایسا بنایا ہے جو خیر کی کنجیاں ہوا کرتے، مفتاحا للخیر، طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ خوشخبری ہو اس انسان خوش نصیب کو جس کو مولا تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ نے خیر کے لیے چابی بنایا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے خیر کے دروازوں کو کھولتا ہوا جاتا ہے۔ خیر دین کا دوسرا نام ہے خیر، یعنی اس کو اللہ رب العزت دین کی کنجی بنا دیتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جس سے بات کرتا ہے، جس سے کانٹیکٹ کرتا ہے، جس سے پہچان اپنی بناتا ہے، اس کے اندر ایک آدھ تو خیر کا دروازہ تو وہ کھول کر کے ہی آگے گزرا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی پوری زندگی وقف ایسی بزرگوں کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں تو ان کا پورا شریر بھی نور علی نور یہ لوگ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان لوگوں کی 2 قسمیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ خداوند قدوس نے بنائی ہے۔ بعض کو اللہ رب العزت نے خیر کی کنجیاں بنایا، اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو شر کی کنجیاں بنایا۔ وہ جہاں جاتے ہیں شر کے دروازے کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں،
فتنوں اور فسادات کے دروازے کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھول کر کے چلے جاتے ہیں، قسم قسم کے گناہوں میں لوگ اس کی بنا پر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ویل، ایسے کے لیے تباہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے شر کے لیے جو ہے چابی بنایا ہے۔ اس لیے مومن وہ مومن ہے جو خیر کی کنجی بن جائے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مولا کریم نے ہماری طرف ایسے ایسے بزرگوں کو بھیج دیا ہے کہ جن کو یقیناً حدیث پاک کے روح سے اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجی جن کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ہمارے اپنے گاؤں کو ہی دیکھ لیں مثال کے طور پر، جب سے بزرگوں کے قدم ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا گاؤں بہت چمک دمک اٹھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج مطلب اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کا فضل ہے محض، یہ اس کی مہربانی ہے یہ کہ نام کے آتے ہی انسان کے دل و دماغ میں یہاں کا دینی ماحول، مدرسہ، بچوں کی تعلیم اور محافل اور مجالس اور نورانیت، مسجد کی آبادی، یہ ساری دماغ کے اندر چیزیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ نام وہی کا وہی ہے، تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن اللہ والوں کے قدم ہو جانے سے، بزرگان دین سے نسبت ہو جانے سے اللہ رب العزت نے کیا قسمت بدل کر کے رکھ دی ہے، کتنی شان اللہ تعالیٰ نے بلند کر دی ہے کہ گلیاں گلیاں دین مصطفیٰ کے نور سے منور اور روشن نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اپنی اولاد آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید ترقی عطا فرمائے، نیک اور صالح فرمائے، ان کے اندر کیا نکھار اور کیا نور، سبحان اللہ، کہ ان کے ان جو ہے استقبالیہ پروگرام اور خیر مقدم اور محبتوں کو دیکھ کر کے دوسرے انسان بھی سبق لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اولاد کو کامیاب اگر دیکھ لے، ماں باپ اگر اپنی زندگی میں اپنے نظروں کے سامنے اپنی اولاد کو اگر دیندار دیکھ لے تو ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اور کوئی نعمت خداوند قدوس کی نہیں۔ امام زین العابدین، آپ حضرات ان کا نام جانتے ہوں گے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جتنے حسینی سید ہیں وہ سب کے سب امام زین العابدین کے اولاد ہیں۔ امام زین العابدین بڑے تقوی کے صاحب تھے، وضو فرماتے تو چہرہ ان کا اتر جاتا تھا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا حضرت آپ کو ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، میرا روح اسی نماز کے اندر قبض کر لیا جائے گا اور اسی حال میں روانہ ہو جاؤں گا۔ میری یہ نماز اللہ کرے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتا ہوں، اور نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زمین پر نہیں کھڑا ہوں بلکہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں۔ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو پل صراط کے نیچے جانتے ہو کیا ہے؟ پل صراط کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسے 500 سال کی مسافت میں طے کرنا پڑتا ہے، اور دوزخ کے اوپر اس پل کو رکھا گیا ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ وہ تیز ہے، اور اس پر ہر انسان کو گزرنا، دوزخیوں کو بھی اسی پر سے گزرنا ہے، جنتیوں کو بھی اسی پر سے گزرنا ہے۔ جو خوش نصیب ہوں گے مولا ان پہ راضی ہوتا ہے، دنیا میں آئے تو اپنے خدا کو
याद करके राजी करके गए, ईमान की सलामती के साथ गए, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल हो जाती है। कोई तो बिजली की तरह कूदते हुए पहुंच जाते हैं जन्नत में, कोई तो घोड़े की रफ्तार में उस पुल सिरात को पार करते हैं, और कोई तो कट करके वहीं दोज़ख के अंदर गिर पड़ते हैं। अल्लाह पनाह में रखे। इस पर से हर बनी इंसान को पहुंचना है और पार होना है। फरमाते हैं कि मैं नमाज में खड़ा होता हूं तो ये समझता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं। अगर जर्रा बराबर मेरा दिल इधर उधर हुआ, खामी आ गई, तो कहीं मौला की मदद उठ न जाए और गिर न जाऊं, इस खौफ की बिना पर मैं नमाज को लरसते हुए पढ़ता हूं। तकवा और परहेजगारी का ये आलम था, दिल की सफाई और सच्चाई का ये आलम था कि जब इस्तिंजा के लिए कहीं तशरीफ ले जाते, वहां देखते कि मक्खियां गंदगी से उड़ करके आती हैं और बदन पर आकर के बैठ जाती हैं, कपड़ों पर आकर के बैठ जाती हैं। उनका साफ दिल गवारा नहीं कर सका कि ये मक्खियां इनके पाँव में गंदगी पर बैठने से जो गंदगी लगी, उस गंदगी से आलूदा ये पाँव लेकर के वहां से उड़ी, मेरे कपड़ों पर आकर मेरे जिस्म पर आकर के बैठ गई। उस गंदगी का असर जरूर मेरे कपड़ों को पहुंचता है, मेरे बदन को पहुंचता है। भला मैं उन कपड़ों को पहन करके उस पाक परवरदिगार की बारगाह में कैसे हाजिरी दूं जिसकी जात पाक है। इसलिए चाहिए कि मैं कपड़े अलग रखूं, जिस वक्त मैं नमाज पढ़ूं उसको निकाल करके पहनूं, खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, नमाज पढ़ते उन कपड़ों को उतार करके संदूक में रख दूं। शरीयत पाक में मक्खी के पाँव पे लगी हुई नजासत से कपड़े का नापाक होना शरीयत में कहीं लिखा हुआ नहीं है। शरीयत पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर आसान है कि बंदा उसको आसानी से अपना सकता है, लेकिन जिसके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनकी शान बुलंद हुआ करती है, उनके दिलों की सफाई जिस तरह तरक्की करती है, तो शरीयत पाक में तो ममानियत नहीं है, लेकिन तकवा वाला दिल कबूल नहीं करता है। अब वो अपने साहिबजादे हजरत इमाम बाकिर से कहते हैं, बेटा ये कपड़े आम तौर से पहने हुए इसी से नमाज पढ़ूं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। आप बाजार में जाइए, मेरे लिए अलग से जोड़ा सिलवाइए, मैं उसे पहनकर नमाज पढ़ूं, नमाज के फौरन बाद उसको संदूक में रख लूं। तो वो साहिबजादे थे आपके, और आप ही से हदीस पाक उन्होंने पढ़ी थी, आप ही के शागिर्द थे। बेटे होने के साथ साथ शागिर्द भी थे। फकत ज़ाहिरी शरीयत के इल्म के शागिर्द न थे, बल्कि बातनी इल्म के भी शागिर्द थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके सज्जादा नशीन होने वाले थे। 12 इमामों में से जिनका नाम आता है इमाम बाकिर हैं, वो हाथ उठा। और उनका बाकिर नाम भी इसीलिए बहरुल उलूम जिनको बोलते हैं, ये बाकिरुल उलूम थे, सारे उलूम के खजाना थे। अर्ज करते हैं, वालिदे गिरामी, हुक्म आपका सर आंखों पर, मैं कपड़े तो सिला करके हाजिर कर दूंगा, लेकिन मुझे शुबा हो गया है, आप मुझे जवाब दें। आपने मुझे हदीस पढ़ाई है, मैंने ये तो आपसे अभी तक नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए अलग कपड़े रखा करते थे, क्योंकि आम कपड़ों पर मक्खी बैठा करती है, अलग कपड़े रखा करते थे, और नमाज के वक्त में उनको निकाल करके पहना करते थे, और दूसरे कामों के लिए अलग से जोड़ा हुआ करता था। अगर ऐसी कोई हदीस पाक है तो आपने मुझे सुनाई नहीं, आप पहले मुझे वो हदीस सुना दो, उस पर अमल करने के लिए मैं बाजार पहुंचता हूं। और अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत में नमाज के लिए अलग कपड़ा रखना अगर नहीं आया है, तो आप अपने बेटे को ऐसे काम का क्यों हुक्म दे रहे हैं जिसका सबूत रसूलुल्लाह की सुन्नत में नहीं है। उस वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए, शुक्र अदा किया अपने मौलाए करीम का।
اپنے بیٹے کو کہا جزاک اللہ، اللہ تجھے وہ جزا عطا فرمائے جو ایک لائق فائق باپ کی طرف سے بیٹے کو ملا کرتا ہے، تیرا بہت بہت شکریہ ہے کہ تو نے یہ ذہن دیا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں رکھا تھا، پھر آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اولاد ایسی بنائی ہے جہاں میں تیرے رسول کی سنت کو بھول جاتا ہوں تو میری اولاد اٹھ کر کے مجھے تنبیہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین پڑھایا ہے۔ یہاں تو ان کی شان بلند ہوئی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے سر پر تاج زرین رکھے گا۔ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا یہ وہ خوش نصیب مومن ہے جو خود تو مزدوری کیا کرتا تھا، خود تو دن بھر دوڑا کرتا تھا، تکلیفیں اٹھایا کرتا تھا، لیکن اپنی اولاد کو اس نے دین کی تعلیم حاصل کروائی اور دین پڑھوا کر کے انہیں دین کا انہوں نے خادم بنایا ہے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اور یقین جانیے آپ پر مہربانیاں اگر زیادہ سے زیادہ بزرگ کی ہو رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ اپنے مدرسے کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ مدرسہ آپ لوگوں کی جان کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو مدرسہ ہر دل عزیز ہونے کی بنا پر بزرگ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جماعت ایسی جماعت ہو جو دین کی خدمت میں رات دل لگی، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمہ وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے اور کرتے رہو گے تو تمہارا پاک پروردگار ہمیشہ ہمیشہ تمہاری مدد میں رہے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے گا۔ تمہارا یہ دینی سلسلہ خدا کبھی بگڑنے نہ دے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت بزرگوں کے صدقے جو لائن ہمیں عطا ہوئی ہے یہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ نسل در نسل قائم رکھے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہو، یہاں بھی عزت اور ایمان کے ساتھ ہیں، وہاں بھی رسول اللہ کا جوار اور پڑوس نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔